جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سورۃ الانعام جو ہے یہ سورت چونکہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی، اس لیے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت۔ ایک بات تو ٹھیک ہے نا، یاد رکھو کہ یہ کیا ہے، تین بنیادی عقیدے ہیں، اچھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت زیادہ بیان ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ ٹھیک ہے، توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا، اور ان عقائد پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے اٹھائی جاتے ہیں ان کا جواب دیا گیا۔ اس دور میں مسلمانوں پر کفار کی طرف سے طرح طرح کے ظلم توڑے جا رہے تھے، اس لیے ان کو تسلی بھی دی گئی۔ کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد نتیجے میں جن بیہودہ رسموں اور بے گناہ ہوتا تھے ان کی تردید فرمائے گی۔ عربی زبان میں انعام چوپایوں کو کہا جاتا ہے۔ عرب کے مشرکین مویشیوں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے۔ انعام ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایک ہے انعام، انعام جو ہے نا، انعم ینعم انعامن، ٹھیک ہے نا، تو سورۃ الانعام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سورۃ الانعام ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو عرب کے مشرکین مویشیوں کے بارے میں بہت سارے تھے، ان کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کو کھانا حرام سمجھتے تھے، کیونکہ سورت میں ان بے بنیاد تحقیق کی گئی ہے، اسی کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ بعض روایت معلوم ہے کہ چند آیتوں کو چھوڑ کر یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اچھا دیکھو، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند آیتوں کو چھوڑ کر یہ پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی تھی، لیکن علامہ حسین تعالیٰ تفسیر الرحمانی میں ان روایتوں پر تنقید کی ہے، مطلب ہے کہ اس کے اوپر ایک وہ کہا جاتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پوری صورت اکٹھی آئی ہے، اکٹھی آئی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی ہزار فرشتے جو ہے نا اس کے ساتھ اترے، اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر، بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ پڑھ کے سنائیں گے، سورۃ الانعام جو ہے، سورۃ الانعام جو ہے یہ جنت میں پڑھی جائے گی اس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا نا اس میں سے، تو دیکھیے جی، آیات اس میں 165 ہیں، مکی صورت ہے، رکوع اس کے اندر سے 20 ہیں۔ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی وہ ہے مفعول بھی ہے، اچھا، الظلمات ہے، لیکن یہ کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ کو معلوم ہے نا کہ کس کے ساتھ آتا تھا، رأیت مسلماتن، پڑھا تھا نا ہم نے، رأیت مسلماتن، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو وجعل الظلمات والنور، ون نور نہیں پڑھیں گے اس کو کیونکہ یہ کیا آ رہا ہے، دونوں کے لیے وہ آ رہے ہیں اس میں سے، تو یہ معطوف لے معطوف مل رہے ہیں، اور کر، اچھا جی، تو اس نے کیا کیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وجعل ظلمات و نورا، اور اندھیریاں اور ظلمات اور روشنی بنائی، یعنی اندھیریاں جمع کا صیغہ لے کر آئے اور روشنی بنائی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، وہ وہ دوسرے، اچھا جی، تو کیا کہتے ہیں، الذین کفروا بربہم یعدلون، عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے، برابر کرنا نا، عدل، تو یعدلون، وہ اپنے رب کے برابر ان بتوں کو یا ان اپنے جو معبودوں کو خدا کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ الذین کفروا بربہم یعدلون، تو ان کو برابر کر دیں، والذی خلقکم، وہ اللہ کون ہے، اللہ اپنا وہ کر رہے ہیں کہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من طین، ٹھیک ہے، تمہیں گارے سے یعنی گیلی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر ایک متعین، ثم قضا اجلا، پھر ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، یعنی ایک متعین میعاد اس نے مقرر کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ثم قضا، تو ٹھیک ہے نا، پھر تو ایک میعاد جو ہے نا وہ مقرر کی ہے، وہ اجل مسمى، ٹھیک ہے نا، تو اجل مسمى عنده، اور اسی کے پاس کیا ہے، ایک متعین ہے، ثم قضا اجلا، ایک مدت مقرر کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر دوبارہ وہ اجل مسمى، حضرت نے دوبارہ دیکھو، دیکھیے دوبارہ زندہ ہونے کی، دوبارہ اجل مسمى، یہاں پہ قضا اجلن آ گیا، زندگی تمہیں دی نا، ایک متعین ہے، موت ایک سیکنڈ لکھا ہوا ہے، ایک ایک سیکنڈ لکھا ہوا ہے، اچھا، وہ اجل مسمى عنده، اور دوبارہ زندہ ہونے کی بھی کیا کر دی، ایک متعین میعاد، عنده، جو اسی کے پاس ہے، اس کو معلوم ہے، ثم انتم تمترون، پھر اچھا جی، ثم انتم، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو، مطلب ہے کہ تم کیا کرتے ہو، ہر ایک انسان کی زندگی ہے اور دوبارہ زندہ ہونا بھی، یہ بھی کیا اللہ کے ہاں معلوم ہے، تو اس لیے تم شک میں پڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تم ترون، کہ تم شک میں جو ہے نا، تم شک میں پڑے ہوئے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ کون ہے، وہی اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں بھی، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، جو جو کچھ، اچھا، جو تمہاری چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے کھلے ہوئے حالات کو بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، اور جو کچھ تم کمائی کر رہے ہو اس سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے، وما تاتیہم من آیت، اور اچھا جی، اور ان کافروں کا تو حال یہ ہے، وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا،
مورزین، اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو کچھ نشانی بھی آتی ہے تو اللہ کانو انہا مورزین، وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے جو اللہ کی نشانیاں آتی بھی ہیں تو یہ اعراض کرتے ہیں. فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا. فسوف یاتیہم، فسوف یاتیہم، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ فسوف یاتیہم انباء، انباء، یہ نون اور با آ گیا تھا تو دیکھو میم لکھ لیا گیا نا، نون اور با جو ہے نا اس میں سے. تو انباء ما، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ انباء ما کانوا بھی یستہزئون. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دیکھو یہ لکھنے کا سٹائل جو ہے قرآن کریم کا، یہ جو ہے نا اسی کو، اب اس کو ویسے تو ہم امبا جو لکھتے ہیں تو وہ کس طرح لکھتے ہیں؟ حمزہ نون اور یہ جو ہے نا یہ لکھتے ہیں، لیکن یہ قرآن کو لکھا بھی کیسے جائے گا جس طرح کہ قرآن کی وہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھو اس کو لکھا کیسے جا رہا ہے، یہاں پہ جو لکھا گیا ہے یہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے نا؟ تو عثمانی رسم الخط کے حوالے سے آپ کو اس طریقے سے لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے وہ کیا کہ جناب پھر تمہارے پاس کیا ہے؟ فسوف یاتیہم، تو ان قریب، سوفا جب بھی آ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان قریب کے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان قریب، ان قریب کے معنی. سوف یاتیہم انباء ما کانوا بھی یستہزئون، نتیجہ یہ ہے کہ جس بات کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں جلد ہی ان کے اس کی خبریں پہنچ جائیں گی، یعنی ان قریب ان کو خبریں اس کی. انباء، ٹھیک ہے نا؟ نبا ان خبر کو کہتے ہیں، انباء اس کی جمع آتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ان قریب ان کو اس کی خبریں، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں نا ان قریب ان تک وہ باتیں پہنچ جائیں گی کہ بھئی یہ کس چیز کے وہ اس میں سے. تو انہوں نے کہتے تھے نا کہ جناب یہ آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا اور ساری چیزیں. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو آپ قریب ہی ان قریب تمہیں یہ باتیں پہنچ جائیں گی. علم یرو، علم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا. یعنی کم اہلکنا، ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا. من قبلہم من قرن، جو ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. مکناہم، مکناہم تمکین، ٹھیک ہے نا؟ مکنا یمکنو سے جو ہے نا، تو مکناہم، تو ہم نے کیا کیا تھا ان کو؟ ہم مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا. تو مکناہم، تمکین جو اس میں نے پڑھا تھا نا، تمکین اس میں سے ایک تو ہے اس میں متمکن، وہ باب کیا تھا؟ وہ اور تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یہ مکنہ جو ہے نا یہ کس میں سے؟ یہ باب تفعیل میں سے، تمکین باب تفعیل میں سے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، اور تو ہم نے ان کو زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا. وہ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں بھیجی تھیں. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا تھا. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، یعنی ان کو اتنی. فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی. یعنی اس سے پہلے بھی کیا تھا؟ ہم نے اس میں سے وَلَوْ نَزَّلْنَا، ٹھیک ہے نا؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، ٹھیک ہے نا؟ تو وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. اب کہتے ہیں کہ جناب علی کہ جو اب یہ اصل میں نا ایک اشکال بھی بہت ہوتا تھا کہ جناب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی ہے، ایک تو کبھی ہمیں فرشتہ نظر کیوں نہیں آتا، پھر لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں آ جاتی ان کے پاس جو ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے تھے. ہاں اس میں متمکن والا وہ متمکن باب تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو باب تفاعل سے نا متمکن، یہ باب تفیل ہے. ٹھیک ہے؟ تمکنا یا تمکن ہو، تمکن فاو متمکن، وہ اس میں تمکن جو تھا وہ اس میں متمکن. ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی جگہ کے معنی میں آتا ہے نا، جگہ. دیکھو نا اب یہ دیکھو ان کا مادہ ایک ہے نا، تو مادہ ایک ہے تو میننگز بھی تقریباً کیا آ رہے ہوتے ہیں؟ سیم آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے آج جو صرف میں پڑھا نا کہ ابتدا، ابتدا میں کیا ہوتا ہے؟ باب چینج ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ میننگ ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ تھے. تو یہاں پہ میننگ چینج نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ متمکن ہو، چاہے وہ مکن جو ہے نا تمکین ہو، تو میننگس میں کیا ہوتے ہیں؟ سیم ایک قسم کی وہ آ رہی ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ ویسے عام طور پہ جب مادہ سیم آ رہا ہوتا ہے تو وہ باب سے، جب ایک باب سے دوسرے باب میں جاتا ہے تھوڑا بہت میننگ کے اندر فرق آتا ہے، اس لیے ہم خاصیات کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ٹوٹلی چینج ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس باب کے اندر جا کے نیا میننگ پیدا ہوا ہے. ابتدا اس لیے اس کو کہتے ہیں.
سمجھ آ گئی ہے؟ جی 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 جی